السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ آج قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں ایک اہم ایشو رہا، وہ تھا نئے صوبوں کے حوالے سے بحث، اور اس میں خاص طور پہ ایم کیو ایم اور اے این پی جو ہے وہ آمنے سامنے محسوس ہوئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ میں نئے صوبوں کے قیام پر جو قرارداد انہوں نے پیش کی، یہ بہت اہم ایشو ہے۔ گو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور گیس کا بحران، سی این جی کا بحران موجود ہے، جو کافی حد تک آج محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 تاریخ جو ہے این آر او کے حوالے سے بھی آخری ڈیٹ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اس کے علاوہ جو ہے میمو گیٹ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم ہے کہ صوبوں کی بات جو ہے وہ فیشن کی طرح یا موسم کی طرح آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، چاہے سرائیکی صوبے کی بات ہو، چاہے بہاولپور صوبے کی بات ہو یا ہزارہ صوبے کی بات ہو۔ آج ہم اسپیسیفک خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے ہزارہ صوبے کے حوالے سے کہ ہزارہ صوبہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، وہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس کے بننے میں اے این پی کی کیا ریزرویشن ہے، خیبر پختونخوا کو ہزارہ صوبے بننے سے کوئی نقصان ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، ہزارہ کا جو علاقہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ ویورز کے جو نہیں جانتے کہ ہزارہ کس جگہ پہ واقع ہے اور کون کون سے علاقے جو ہے ہزارہ کے اندر آتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ 3 بہت ہی اہم گیسٹ جو ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پہلے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں اور مہمان ہیں کراچی میں ہمارے، ان سے میری ملاقات پہلی ایبٹ آباد میں ہوئی تھی، اور آج ہمارے ساتھ ہیں فدا حسین صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں آپ تحریک صوبہ ہزارہ پاکستان کے، اور بابا حیدر زمان صاحب جو تحریک چلا رہے ہیں، کیونکہ بابا جو ہے ایک برانڈ بھی بن گئے اب ہزارہ صوبے کے لیے، گو کہ ابھی ان کی کوئی ایسی پارلیمنٹ میں جگہ نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ سیاسی تحریک بھی انہوں نے بنا دی ہے کہ، لیکن وہ ایک برانڈ بن گئے ہزارہ صوبے کے حوالے سے، تو ان کے اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے پروگرام کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں بشیر جان صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں اے این پی صوبہ سندھ کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور آج کے پروگرام کے ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں وقار حسین شاہ صاحب، آپ چیئرمین ہیں ہزارہ قومی جرگہ پاکستان کے، تو آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور ہمیں نیکسٹ سیشن میں جوائن کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے رشید گوڈل صاحب، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بشیر جان صاحب، آپ کو آج ہم نے درمیان میں بیٹھایا ہے، یعنی کہ ہزارہ صوبے کی جو تحریک چل رہی ہے وہ دونوں حوالوں سے 2 مختلف تحریکیں یا 2 مختلف ناموں سے جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے، تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں رضوان بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ہماری معلومات کے مطابق اور حقیقت میں ہزارے کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ تمام کے تمام پختون ہیں، چاہے وہ مشوانی ہو، چاہے سواتی ہو، چاہے جدون ہو، چاہے طاہر خیلی ہو، چاہے ترین ہو، ہم ایک قوم کے لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبانیں جو ہے وہ کسی وجہ سے، ان کو بھی ہماری قومی زبان ہے اور پشتو بھی، تو میں ان دونوں کے درمیان بیچ کا اپنائیت ہی محسوس کر رہا ہے لیفٹ اور رائٹ پہ۔ بالکل۔ فدا حسین صاحب، جیسے میں نے کہا ہمارے کراچی میں آپ مہمان اور بڑی اچھا محسوس کر رہے ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے وہ ویورز جو نہیں جانتے کہ جو تحریک چل رہی ہے ہزارہ صوبے کی، یہ کن علاقوں کے حوالے سے ہے، میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ لوگوں نے ہزارہ تحریک کا سلسلہ شروع کیا۔ میں کوئٹہ گیا اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہاں پہ، جو اہل تشی کمیونٹی ہے جن کو ٹارگٹ بھی کیا گیا پچھلے دنوں، ایک ہزارہ کمیونٹی کا وہ نام بھی آتا ہے، تو یہ ہزارہ کے نام سے پھر ہری پور ہزارہ بھی آتا ہے، تو تھوڑا سا کنفیوز ہے جو نہیں جانتے، یہ ذرا پہلے کلیئر کریں۔ دیکھیں جی، ہزارہ جو ہے بنیادی طور پہ آج کی جو ہزارہ کی حیت ہے یہ بھاشا سے نارتھ میں سٹارٹ ہوتا ہے اور جھاری کس شارٹ آف حسن عبدال ایک جگہ ہے وہاں تک جاتا ہے۔ یہ اس کا جو لیٹرل اس کی جو حیت ہے، اور اس کے ایک سائڈ پہ ساؤتھ پہ اس کے جو ہے ریور انڈس ہے، اور ایسٹ پہ اس کے ریور جہلم ہے، جو جہلم جو ہے اس کو جدا کرتا ہے کشمیر سے، اور انڈس جو ہے اس کو جدا کرتا ہے این ڈبلیو ایف پی کے اٹک پار جس کو علاقہ کہتے ہیں اس سے۔ تو یہ اس کا آج کی حیت ہے، لیکن اس کو اگر ہم ٹریولنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو مرکز جو ہے وہ ایبٹ آباد ہے، مرکز اور اگر ہم اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ ہری پور آتا ہے، تو اس طرح تھوڑا سا بتائیں گے کہ ہری پور سے آپ جائیں تو کہاں تک آپ پہنچیں گے جو ڈیمانڈ ہے جس صوبے کی؟ ہری پور سے آپ جائیں گے تو بھاشا تک، بھاشا جہاں پہ بھاشا ڈیم، علاقوں کے نام بتائیں گے؟ بھاشا ڈیم ہے، اس میں کوہستان ہے، اس میں تورغر ایک ڈویژن ہے،
اس میں مانسیرا آتا ہے, ایبٹ آباد آتا ہے اور ہری پور آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مرکز بھی ایبٹ آباد کو بنانا چاہتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ صوبہ بنتا ہے تو کیپٹل کے طور پہ نیچرل مرکز اس کا ایبٹ آباد ہی بنتا ہے, لیکن وہ کنسنسس کے اوپر ہوگا. جو بھی یہ بات ہوگی وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگی. اچھا جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قرارداد پیش ہونا, گو کہ ہزارہ سے بھی ممبر نیشنل اسمبلی موجود ہے اس وقت پارلیمنٹ میں, اور جب ووٹ لینے کی بات آتی ہے اور جلسوں میں تو وہاں بہت کئی بار کہا جاتا ہے صوبہ بننا چاہیے, لیکن انہوں نے جو قرارداد پیش نہیں کی, متحدہ قومی موومنٹ نے قرارداد پیش کی, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں وقار صاحب؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ کہ ہم آپ کے توسط سے ایک میسج ہزارے وال قوم اور دیگر پاکستان میں بسنے والے لوگوں تک پہنچائیں. متحدہ قومی موومنٹ نے جو قرارداد پیش کی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کوئی علاقائی تنظیم نہیں ہے, وہ پاکستان کی سطح پہ ایک ملکی تنظیم ہے اور تیسری بڑی جماعت ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ نے اگر یہ پیش کیے تو میں کہتا ہوں افسوس ہے کہ ہزارے کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور ہمارے ہزارے کے جو ایم پی ایز ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ شہداء فوارہ چوک پہ ہمارے بھائی شہید ہوئے, ان نہتوں پہ گولیاں چلائی گئی اور ان شہداء کے خون کا بھی ان کو احساس نہیں ہوا. اور ہم 1 سال 8 ماہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہزارے سے یہ لوگ جو ہیں صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں قرارداد لے کر آئیں, جس کا ہر پارٹی نے یہ کہا کہ ہم لے کے آئیں گے, مگر عمل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ نے عمل کر کے کروڑوں ہزارے والوں کے دل جیت لیے, اور یہ ان کا ایک آئینی حق تھا اور وہ حق انہوں نے استعمال کیا. جس طرح وہ 98% طبقے کی ترجمانی کر رہے تھے تو ہم سمجھتے تھے, تو انہوں نے ہماری بھی کی, ہزارے وال قوم کی بھی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ صوبے کو بننا چاہیے. آپ بات کر رہے تھے اضلاع کی, تو ہری پور سے یہ شروع ہوتا ہے, ہری پور کے بعد حویلیاں آتا ہے, ایبٹ آباد آتا ہے, مانسیرا آتا ہے, اگی آتا ہے, بٹ گرام, بالا کوٹ, اور اس میں کاغان, ناران, داسو تک یہ سلسلہ. آپ کی ڈیمانڈ کچھ پنجاب کے علاقے بھی ہیں؟ دیکھیں, ہماری پنجاب کے علاقوں کی فی الحال نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ایکچوئل جو ہزارے کے اس وقت جو 6 اضلاع پہ مشتمل ہے, پہلے 5 اضلاع تھے, ابھی نیرسٹ تورغر کو بھی انہوں نے شامل کیا گیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 6 اضلاع پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے, جو ہماری آواز ہے, یہ آج کی نہیں ہے, یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. میں یہ تھوڑا سا یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے یہ 64 سال پہلے سے ہے, جب ہمارے بزرگوں نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے. یہ اس وقت سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ہمارے بزرگوں نے کہ ہمارے اس علاقے کو علیحدہ صوبہ قرار دیا جائے, مگر وقت اور حالات نے یہ موقع نہیں دیا. اور ہمارے ہزارے کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے اس میں پشتو بولنے والے ہیں, ہندکو بولنے والے ہیں, گوجری بولنے والے ہیں, سواتی بولنے والے ہیں, یہ 18 قبائل پہ مشتمل علاقوں کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی, اور وہ وفاق پرست لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ وفاق کی مضبوطی کی بات کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزارے کے لوگوں کو, آپ نے اس شہر کراچی میں 25 سے 30 لاکھ ہزارے والے ہیں, اور ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگوں پہ کہ کراچی میں انہوں نے اپنی محنت اور خون پسینی کے کمائی سے ہمیں پروان چڑھایا ہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کا ان لسٹوں میں نام آئے جہاں وہ اسلحہ, چرس, منشیات یا دیگر ایکٹیویٹیز یا ٹیررزم میں شمار ہوں. ہزارے وال محب وطن لوگ ہیں. آج وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہزارے کا صوبے کی جو ہے تحریک کو چلا رہے ہیں, اور یہ تحریک زیادہ اس وقت اس میں جدت پیدا ہوئی کہ جب خیبر پختونخوا کا نام رکھا گیا اور ہمیں لیس کر دیا گیا, ہمیں بالکل لیس کر دیا گیا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جناب کہ یہ کیا لسانی اعتبار سے ہزارہ کا نام آتا ہے, تو کیا لسانی صوبے کی بات کی جا رہی ہے, اس میں کیا پنجاب کے علاقے مری وغیرہ یا اور جو ہے وہ, یعنی اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. میں لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ہزارہ صوبے کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ موقع جیسے کہ ہمیں وقار صاحب کہہ رہے تھے جو کہ چیئرمین ہے ہزارہ قومی جرگہ کے, کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو قرارداد پیش کی ہے قومی اسمبلی میں, اس کے بعد جو ہے یہ ڈبیٹ جو سٹارٹ ہو گئی ہے. جھگڑا کس بات پہ ہوا آج اے این پی کا اور متحدہ قومی موومنٹ کا؟ کیا اے این پی کا کہنا یہ ہے کہ ہزارہ صوبہ نہیں بننا چاہیے؟ بشیر جان صاحب. نہیں, دیکھیے, یہ تاثر دینا تو غلط ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ بننا چاہیے. صوبے کے اپنے طور طریقے ہیں. صوبے بننے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اس کی اسمبلی سے قرارداد آئے. اور ہم نے آج سے تقریباً سال پہلے یا 1.5 سال پہلے, تاریخ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, ہم نے وہاں سے ہمارے ممبران نے قرارداد جمع کرائی تھی. صوبے کے لیے دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نیچرل, ایک صوبہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض معاملات کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے نا, وہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ بھائی اس وقت تو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی, یعنی ہم
جب صوبے کا نام رکھ رہے تھے، بدل رہے تھے، تو بھی قومی اسمبلی کی بات نہیں تھی، وہ صوبائی اسمبلی سے قرارداد ہم نے پاس کی، پھر بھی قومی اسمبلی میں آئی. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیور صوبائی معاملہ ہے، اور اس معاملے کو بہرحال ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کا ایک منٹ لوں گا. ہمارے یہاں پشتوں میں ایک مثال ہے کہ بھئی 3 آدمی جو ہے نا وہ کھانے کے لیے بیٹھے، تو جب کھانا شروع ہوا تو ایک ذرا عالم صاحب تھے، اس نے گھی، ہمارے پٹھانوں میں رواج ہے کہ وہ چاول کے بیچ میں گھی ڈالتے ہیں، تو اس نے ایسی لکیر ماری، بولا جو نیک عمل کرے گا وہ جنت کو سیدھا راستہ جائے گا. وہ دوسرے نے جو ہے نا بولا کہ جو زیادہ وہ عمل کرے گا تو اس کے لیے 2 راستے بنے، اس نے 2 انگلیاں کر دی، گھی اس کی طرف چلے گا. تیسرے نے سوچا کہ گھی تو ضائع، اور اس نے بولا دیکھو قیامت کے روز جو افراتفری ہوگی، اس نے سارا چاول اور گھی ملا لیا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے کہ ہزارے کا صوبہ بنے یا سرائکی کا بنے، لیکن ان کے لیے جو صوبے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. کس کے لیے نہیں بنتا؟ ایم کیو ایم کے لیے سندھ کراچی کو الگ کرنے کا وہ اس کے لیے ایک جواز بنا رہے ہیں. اچھا، باقی ان کو کوئی محبت نہیں ہے کہ ہزارے کا صوبہ بنے. لیکن وہ تو واضح طور پہ کہتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کہ وہ نہیں چاہتے صوبہ کہ کراچی جو صوبہ بنے. سکتا ہے، یہ کوئی کہتے تو نہیں ہے. اچھا، لیکن ایک دفعہ جب یہ ناراضگی ہو گئی، پورے کراچی میں ایک رات میں چیکنگ ہو گئی تھی، پوری کراچی میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھو کہتے ہیں کہ بھائی جو آئینی طریقہ کار ہے، جو مروجہ طریقہ ہے. اچھا، ہمیں اختلاف یہ ہے، اختلاف جس بات کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ جو عوام، دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے، وہاں پر 7 ڈویژن ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہزارہ بہت بڑا ڈویژن ہے ہمارے یہاں، اور اب صوبائی اسمبلی میں یہ بات بھی اٹھی ہے کہ چونکہ بڑا ڈویژن ہے، 40-45 لاکھ کی راستے الگ ہو جاتے ہیں نا، ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لے کہ ہمارے پورے صوبے کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. ہمارے یہاں 7 ڈویژن ہے، ہزارہ ایک بڑا ڈویژن ہے، لیکن اس کی آبادی کروڑوں کی نہیں ہے. ہزارے کی ڈویژن کی آبادی کروڑوں کی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک بڑا ڈویژن ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا مروجہ طریقہ کار ہے اس طریقے سے آئے. اس طریقہ کار پہ آپ نہیں آ رہے نا، کیونکہ ANP عوامی نیشنل پارٹی کی اکثریت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اگر آپ نے آنا ہوتا اس پہ تو پچھلے 4 سال آ چکے ہوتے، تو آپ نہیں چاہتے. نہیں، ہم عوام ڈیمانڈ کرے گی نا. اب دیکھیں اس سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہوگی. دیکھیں جی ایک منٹ، اس سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ ایبٹ آباد 4 دن تک بلاک رہا ہے، شارع ریشم بلاک رہی ہے، وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، عوام سراپا احتجاج. ایبٹ آباد ہزارہ سے لے کے کراچی تک بنی ہے، ایون کہ لنڈن اور امریکہ میں بھی ہزارے وال لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے. اس سے بڑا سراپا احتجاج کیا ہوگا؟ کیا ہم سڑکوں پہ کپڑے اتار کے آ جائیں پھر ہزارہ صوبہ بنے گا؟ دیکھیں جی، ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہزارے صوبے سے کم پہ ہم کسی پہ بات نہیں کریں گے. آئینی بات ہے تو آئینی طریقے سے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد جمع ہوئی ہے، آئینی طریقے کو بھی روکا جا رہا ہے. ہمیں یہ خیبر پختونخوا کے عوامی نیشنل پارٹی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. ان کا تو یہ کام تھا کہ جب قرارداد پیش ہوئی ہے تو یہ آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دیتے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے کہ کون ہمارے ہمدرد ہیں. اس میں ہزارے کے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں، میں دیگر سیاسی پارٹیوں کی بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے پورے خیبر پختونخوا کی، تو ضرورت نہیں ہے صوبہ بنانے کی. دیکھیں جی، 2 کروڑ سے کم. پہلی چیز یہ ہے کہ صوبہ بنانے کے لیے کوئی آبادی کا تعین نہیں ہے کہ صوبہ اتنی آبادی ہوگی تو بنے گا. ہم سے بہت کم آبادیوں والے ملک ہیں، سوئٹزرلینڈ کو آپ. اچھا، میں ایک بات ذرا کلیئر کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آبادی کم ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہزارہ ڈویژن کروڑوں کی آبادی ہے، تو میں ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم کروڑوں کی آبادی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کروڑوں کی آبادی ہیں، لیکن آبادی جو ہے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے صوبہ بنانے کے لیے. بنیادی طور پہ ہم جو صوبہ مانگ رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ مانگ رہے ہیں، اور ہمارے صوبے میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں اور ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم نے کسی ایک زبان یا ہزارہ جو ہے، کیا یہ ہزارہ کا مطلب لسانی صوبہ ہے؟ نہیں، ہزارہ جو ہے یہ خطے کا نام ہے، یہ کسی زبان کا نام نہیں ہے. یہ خطے کا نام ہے جہاں پشتو بولنے والے ہیں، ہند کو بولنے والے ہیں، گوجری بولنے والے ہیں، شینا بولنے والے ہیں، کوہستانی بولنے والے ہیں. یہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اور جب ہم صوبہ ہزارہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر زبان بولنے والی کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں. نمبر 1، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ڈویژن ہے، ایک ڈویژن کو کیا صوبہ بنا دیا جائے؟ بالکل، اس میں کوئی آر نہیں ہے. اگر آپ نے گڈ گورننس انشور کرنی ہے ملک میں تو آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے وہ چھوٹے کرنے پڑیں گے. موجودہ وقت میں جو بڑے مجھے مسائل بتائیں نا فدا حسین صاحب، آپ مہمان ہیں کراچی میں، آپ وہاں سے آئے ہیں ابھی 2 دن پہلے، کیا مسائل کیا ہیں، کیوں چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مسائل یہ ہیں بنیادی طور پہ کوہستان میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو مرکز ہمارا پشاور ہے،
اس کو اگر مرکز میں کوئی کام، اور ہر کام کے لیے آپ کو مرکز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ جن نمائندوں لگتے ہیں کوہستان سے پشاور جاتے ہیں؟ کوہستان سے پشاور جاتے ہوئے تقریباً 8 گھنٹے لگتے ہیں. 8 گھنٹے لگتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر کراچی کوئی آتا ہے سکھر سے، یا سکھر سے اور پہلے لے لیں کشمور سے جہاں سے سندھ شروع ہوتا ہے، تو ادھر بھی کوئی 8 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر رحیم یار خان سے یا بہاولپور سے کوئی لاہور جاتا ہے ادھر بھی 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اسی طرح گوادر سے کوئی اگر کوئٹہ جاتا ہے تو وہاں تو خیر 8 کیا، وہاں تو میرے خیال سے شاید 13 سے 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اسے کراچی قریب پڑتا ہے گوادر سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کو پھر کیا اگر یہ بنیاد ہے تو کیا سب کو الگ الگ صوبہ بنا دیا؟ دیکھیں جی، بنیاد جو ہے وہ عوامی جو رائے عامہ ہے وہ ہے بنیادی طور. اگر لوگ ڈیمانڈ کریں تو پھر آپ اس کے اوپر موو کریں. اگر لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پہ موو کریں. لیکن ہم جو میں نے آپ کو کہا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے، اگر کوہستان سے پشاور ایک شخص کو جانا پڑتا ہے، 1 دن تو اس کا جانے میں لگ گیا، 1 دن اس کا آنے میں لگ گیا، اور پھر اس کو پشاور میں رات گزارنی ہے. ڈیفینیٹلی 1 دن پہلے جائے گا، وہاں پہ رات گزارے گا. 1 دن لگ سکتا ہے، 2 دن لگ سکتا ہے، 3 دن لگ سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی جو کوہستان کا غریب آدمی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی فریاد لے کر سینٹر تک جا بھی سکے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے ایک تو یہ بات ہوئی کہ آگے بڑھتے ہیں، یہ پوائنٹ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. آپ فیڈریشن کی جب بات کرتے ہیں، کئی لوگوں کا یہ مطمع نظر ہے کہ اگر زیادہ صوبے بنیں گے تو اس سے فیڈریشن کمزور ہوگی، جو کہ بالکل ریورس ہے. جتنے زیادہ صوبے بنیں گے اتنی فیڈریشن طاقتور ہوگی. کیوں؟ جو بڑے صوبے ہیں بنیادی طور پہ یہ تھریٹن کرتے ہیں فیڈریشن کو، کیونکہ بڑا صوبہ ایز اے اسٹیٹ. مقامی حوالے سے بتائیں نا، مقامی حوالے سے کیا آواز ہے وہاں پہ؟ لوگوں کی کیا آواز ہے؟ انہیں کیا مسائل ہے؟ انہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے جو کیپٹل ہے پشاور سے اس کو، کہ وہ بولتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا کیپٹل ایبٹ آباد ہو جائے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایک تو ڈسٹینس کا مسئلہ ہے، ڈسٹینس کا مسئلہ ہے، اور وہاں تک رسائی جو ہے لوگوں تک نہیں ہوتی. جو ہمارے بھی الیکٹڈ ممبرز وہاں بیٹھتے ہیں ان تک رسائی نہیں ہوتی. دوسرا، پچھلے 64 سال میں ہزارہ جو ہزارے وال جو اٹک کے اس سائٹ پہ لوگ ہیں، وہ ایک مخصوص قسم کے ایک چھوٹے گروہ کے مخصوص قسم کے لسانی تعصب کا بھی شکار ہوئے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے. اور جب اٹک سے اس پار جاتے ہیں تو چونکہ جو ہندکو اسپیکنگ لوگ ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے وہاں کے لوگوں سے، تو ان کو کافی قسم کی دقتیں جو ہے وہ اگر اس طرف ہندکو لوگ زیادہ رہتے ہیں اور اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو یہاں جو پشتون آبادی رہتی ہے تو کیا وہ پھر ان کو نقصان میں نہیں آئیں گے؟ کہیں اس کا بدلہ جو ہے ان سے تو نہیں اتارا جائے گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس کا جو تعصب ہے وہ آپ کے رویوں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے این پی نے ایک غیر مناسب رویہ اختیار کیا. انہوں نے جب صوبے کا نام رکھا تو اس میں بھی انہوں نے ہزارہ کو کمپلیٹلی اگنور کیا اور انہوں نے پختونخوا کا نام رکھا. میرے دوست، انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ریزولوشن ان کے پارٹی کے ایک بندے نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے صوبہ ہزارہ کی صوبائی اسمبلی میں رکھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ 1.5 سال وہاں کیوں پڑی رہی؟ نمبر 1، اس پہ آج دن تک عمل کیوں نہ کیا گیا؟ کیا یہ سوالیہ نشان نہیں اٹھاتا اے این پی کے انٹینٹ کے اوپر یا ان کی نیت کے اوپر کہ وہ ہزارہ صوبہ بنانے میں کتنے مخلص ہیں؟ پھر اس کے بعد ان کے متعدد مرکزی رہنماؤں کے بیانات آن ریکارڈ ہیں جہاں انہوں نے صوبہ ہزارہ بنانے کی مخالفت کی ہے. اور ٹھیک ہے جی ناظرین، ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما MNA رشید گوڈل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے نئے صوبوں کے قیام کی، اور اس میں خاص طور پر اسپیسیفک اور ہم تھوڑا سا ٹارگیٹ ہو کے بات کر رہے ہیں ہزارہ صوبے کے حوالے سے، کیونکہ 2 مہمان ہمارے آج ہزارہ سے اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں لائیو، اور بشیر جان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ تاثر یہ آ رہا تھا کہ ANP جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہزارہ صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے. اس کی ڈیٹیل خیر کچھ بشیر جان صاحب نے کلیئر کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کوئی ریزرویشن ہے ان کی، اس پر تھوڑی اور بات کریں گے. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے MNA رشید گوڈل صاحب نے. السلام علیکم رشید صاحب. وعلیکم السلام. جی سر، تھوڑا سا بتائیں گے کہ آج کیا ہوا کیا اسمبلی میں جو ANP نے کیا مخالفت کی، یا یہ بس تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے کہ جھگڑا کس بات پہ تھا MQM اور ANP کا آج اسمبلی میں؟ وہی ہوا جو بشیر جان یہاں بیٹھے کر رہے ہیں کہ
آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اقرارداد جمع کرانے کا؟ غلام بلور صاحب کھڑے ہوئے جی، انہوں نے کہا یہ صوبہ تو ہمارا ہے، اور یہ کون ہوتے اقرارداد پیش کرنے والے؟ اور دوسرے لمحے ان کے دوسرے ایم این اے نے تقریر کی کہ ہم پنجاب کے اندر سرائکی صوبے کے حق میں ہیں. ایک طرف ایک پارٹی کو سمجھا رہے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں، صوبہ ہمارا ہے، کراچی سب کا ہے لیکن پختون کا صوبہ ہمارا ہے. یعنی عوام کی جو آواز ہے ہزارہ صوبے کی آواز ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سرائکی جنوبی پنجاب کی آواز مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قرارداد پیش کی جو کہ وہاں کے نمائندوں کا حق نہ بولنا. لیکن وہاں کے نمائندے بولے نہیں، وہ لے کے بیٹھے ساری مرات ان کو چاہیے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کون جہاں پہ کہاں کرپشن زیادہ ہے، اور ان معاملات کو یہ کہ تخت لاہور سے نکل کے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ملتان پہ جنوبی پنجاب میں، اور پشاور سے نکل کے صوبہ ہزارہ میں وہ ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوتے. تو اگر مظلوموں کی آواز ہے اور جو بلوچستان کے ساتھ ہماری ناانصافیاں رہی ہیں، اگر ہم جنوبی پنجاب میں ایک بلوچستان اور دیکھنا چاہتے ہیں اور پختونخوا میں بھی ہزارہ کی شکل میں اور بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں، تو احساس کمتری جو ہے، احساس محرومی جو ہے، احساس بیگانگی میں بدل نہ جائے، اس لیے ان کا حق دے دو. اب یہ کہنا کیا بات مانے لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک منسٹر صاحب کہہ دیں کہ یہ صوبہ ہمارا ہے، تمہارے کوئی کام نہیں ہے. ارے بھائی، عوام کی آواز کہیں بھی ہوگی، ہم آواز اٹھائیں گے. اچھا رشید گورن صاحب، بشیر جان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری قرارداد میں انہوں نے بولا یہ ان کے دل میں یہ ہوگا. بھائی، خسیانی بلی ہمیشہ کھمبا نوچتی ہے. اگر ہم نے قرارداد پیش کر لی، تم بھی اس میں شامل ہو، تمہاری بھی رائے ہے، تم بھی چاہتے ہو ہزارے کو حقوق ملے، جنوبی پنجاب کو ملے، آؤ ساتھ دو مل کے کرتے ہیں، کوئی اچھی تجویز لے کے آتے، اچھا کام کر کے آتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ برداشت کا مادہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس حق پہ آواز اٹھاتا ہے اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوگا. خدا کے واسطے سندھ میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور پسماندہ علاقوں سے ڈیمانڈ آتی ہے. کراچی حیدرآباد پسماندہ علاقے نہیں ہے، تو فرق سے اتنا ہے کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، اور پسماندہ علاقوں کی آواز کو ہم صوبے کے لیے قرارداد کی ہے. اگر ترقی یافتہ اور اچھی شکل میں شہر ہوں تو وہاں پہ کوئی قرارداد نہیں آتی، صوبے کے ڈیمانڈ نہیں آتی. سندھ میں کوئی ایسی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے رشید گورن صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ بشیر جان صاحب نے بھی یہ کہا، آواز آ رہی ہے میری آپ کو رشید گورن صاحب؟ جی، انہوں نے بشیر جان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں آپ بھی جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کو صوبے کی ڈیمانڈ آپ کر تو نہیں رہے ہیں، لیکن ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جب یہ اتنے صوبے بن جائیں گے تو یہاں بھی آسان ہو جائے گا کچھ بننا. ان کا کہنا یہ، انہوں نے لاسٹ سیشن میں یہ بات کہی ہے. ہلو جی رشید گورن صاحب، آواز آئی آپ کو؟ میری سوال سمجھ میں آیا؟ کیا بولے؟ انہوں نے یہ کہا ہے لاسٹ سیشن میں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک گراؤنڈ بنا رہی ہے کہ سندھ کے شہری علاقے بھی جو ہے وہ ایک الگ صوبہ بنے، کیونکہ ایک گراؤنڈ بن جائے گا. اگر یہ کچھ اور صوبے بن جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہاں بھی بات ہو سکے گی. رضوان، میری بات سمجھنے کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ صوبہ وہاں بنتا ہے، وہاں پبلک کی آواز آتی ہے جب پسماندگی ہو. جہاں پسماندگی نہیں ہے وہاں صوبہ کے لاہور والے صوبہ بنانا نہیں چاہیں گے، پشاور والے صوبہ بنانا نہیں چاہیں گے. لیکن جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جہاں پہ احساس محروم نہیں ہوگا، آواز وہیں سے بلند ہوتی ہے. تو ان کے مطابق تو میں نے آپ سے کہا کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے. اگر یہ قرارداد خود پیش کر کے ہزارے والوں کو ان کا حق دے دیں تو ہزارے والے ان کے ہاتھ چومیں گے، لیکن وہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ حق حکمرانی جو مل گئی وہ دینا نہیں چاہتے. غلام بلور صاحب نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولا یہ صوبہ ہمارا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا قرارداد دینے کا. بھائی، پاکستان سب کا ہے، کراچی جیسے سب کا ہے، ایسے پشاور سب کا ہے، کراچی جیسے سب کا ہے، ایسے لاہور سب کا ہے، کراچی جیسے سب کا ہے، ایسے کوئٹہ سب کا ہے. خدا نفرت کے بیچ بند کرو بولا، اور جس کا جو حق ہے، جس کا احساس محرومی ہے، اس کا احساس محرومی دور کرو. ہم نے ایسٹ پاکستان میں احساس محرومی، میں جواب لے لیتا ہوں، تو ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. بشیر جان صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. جی بشیر جان صاحب. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بولتے بہت اچھے ایم کے ایم والے، اور پر خصوصاً یہ گوڈیل صاحب ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. بھائی، پہلی بات تو یہ نہیں بولے پبلک کی آواز دے رہے ہیں، جھوٹ تو آپ لوگ بولتے ہو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں جھوٹ تو آپ لوگ بولتے ہو.
खुदारा ये अल्फाज इस्तेमाल न करो। मैं तो एक पार्लियामेंटेरियन, आप तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं हो, फिर भी बैठे हो उधर झूठ बोलने के लिए। यही पाकिस्तान के आवाम की बदकिस्मत ये है कि तुम्हारे जैसे लोग पार्लियामेंटेरियन बने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मानो, वहां पर जो करप्शन के बाजार गरम किए हुए इजी लोड बनाओ, उसको मानो। खुदा ये नहीं, इसमें डिबेट की क्या बात है? एक मिनट रशीद गोडल साहब, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूं, मुझे एक बात बताएं, इसमें डिबेट की क्या बात है? एक अगर आप भी चाहते हैं कि 1000 सूबा बनना चाहिए, और अगर जो है एमकेएम ने एक करारदाद पेश की है तो एमपी को चाहिए तो सपोर्ट करते कि ठीक है, अच्छी बात है, आपका भी जो है वोट बैंक बढ़ता है वहां पे 1000 सूबे में। असल मसला ये है कि जब इनकी नाराजगी हो गई तो इनसे ये पूछे कि पूरे कराची में चैकिंग किसने की थी कि कराची सूबा बनाऊं, जरा ये तो पूछो। कोई नहीं है यहाँ पे, झूठ बोलोगे। तुम्हारे घरों पे किसने की थी? किसकी मजाल है तुम्हारे घर के ऊपर लिखना? 90 पे लिखना किसकी मजाल है? 90 पे किसके मजाल है? इन्होंने लिखा था। ये इनका ऐसा मौक़िफ़ है कि ये पेश भी नहीं कर सकते। हिम्मत इंसान में होनी चाहिए जिसका जो मौक़िफ़ है। देखें बात पता है, हक दो उनका, हजारा वालों का, हजारा वालों के साथ नाइंसाफी तो हक दो। ठीक है रशीद साहब, मैं इसमें एक महाजरा ही नहीं चाहता इस प्रोग्राम के अंदर कि आपस में दूसरे टारगेट किया जाए। हम 1000 सूबे में जी इस तरह बातें करेंगे बैठ के। जी मैं रशीद साहब, मैं ठीक है, मैंने इन्हें रोका है क्योंकि मैं फोकस रहना चाहता हूँ 1000 सूबे के हवाले से। इस तरह बात करते हैं मीडिया में। हाँ, ये बशीर जान साहब थोड़ा सा बात नहीं उलझना। जी उलझना मेरे ख्याल से ये टॉक शोज में गलत रिवायत हो गई है कि हम जो है ना एक दूसरे को गिराने की बात करें, हम इशू पे बात करें, वो ज्यादा बेहतर बात होगी। जी वकार साहब, जी रशीद गोडल साहब, वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बात यह है कि इस वक्त जो प्रोग्राम है उसका जो मौजू है, मैं समझता हूँ सूबा हजारा है। ठीक है, और हमारे हजारे सूबे के हवाले से मैं चंद बातें बशीर जान साहब को भी, अवामी नेशनल पार्टी को भी और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां उनको ये बता देना चाहता हूं कि जब डैम बनाने का वक्त आए तो हजारा की सरजमीन इस्तेमाल होती है। तरबेला डैम बना, हजारा की सरजमीन इस्तेमाल की गई। खानपुर डैम बना, हजारा की सरजमीन इस्तेमाल की गई। जब बादशाह डैम बन रहा है तो हजारा की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। इंतहाई माजरत के साथ ये डैम बनते हैं तो पूरे मुल्क को फायदा पहुंचता है, हजारे को नहीं पहुंचता। मगर जब इस मुल्क के मफाद में कालाबाग डैम की बात आती है तो कालाबाग डैम नहीं बनाया गया और उसको असेंबली में बिल्कुल रद्दी की टोकरियों में फेंक के बंद कर दिया गया उस चैप्टर को। तो कुर्बानियां दे हजारे वाले। बात यह है कि माल का मदारी लठ जले बोलने वाली बात है कि आज हजारे के जो लोग हैं वो कुर्बानियां दें, डैम वहां बने, वहां पे जंगलात हमारे हजारे में है, टूरिज्म हमारे हजारे में है, मादनियात हमारे हजारे में है, मेन पावर हजारे में। आज हजारे के लोग जो हैं वो एहसास महरूमी का शिकार हैं, उनके साथ इस्तेसाल होता है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त हजारे के अंदर, उनमें एजुकेशन है, वर्क्स एंड सर्विसेज है, दीगर जो इदारे हैं उन इदारों को मुलाजमीन जो हैं वो पिशावर जाते हैं अपने ट्रांसफर के लिए, जूतियां चटकते हैं, खुदा की कसम उनकी जूतियां घिस जाती हैं, उनके ट्रांसफर ऐसी जगहों पर किए जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी जो एजुकेशन से वाबस्ता खवातीन है उनके जानबूझ के डेलिबरेटली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और जब वो जाती हैं पिशावर दर बदर की ठोकरें खाती हैं कि जी हमारे ट्रांसफर हमारे नजदीकी गांव में किए जाए तो उनको कहा जाता है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी की जाए। हम इसलिए आज खड़े हुए हैं, हम हजारा सूबा लेके रहेंगे और हम अपने सूबे के माओ बहनों बुजुर्गों के इस्तेसाल नहीं होने देंगे, उनकी महरूमियां जो हैं उनको हम खत्म करके रहेंगे। हमारे वहां पे जवानों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी और हमारी बहनों के हमारी माओ के दुपट्टे खींचे जाते हैं। हम ये बातें जो बिल्कुल जल के कह रहे हैं। और हजारे के अवाम सिर्फ हजारा सूबे के अंदर नहीं है, कराची में 25 लाख हजारे वाल रहते हैं। ये 25 लाख हजारे वाल हमें बताएं कि किस वक्त इन हजारे वालों के साथ, अगर आप चाहते हैं मतलब इधर उधर देखने के बजाय कि आप कराची की बात करें, किसी और जगह की बात करें, हमें फोकस हो गया हजारा सूबे की बात कर रहा हूं, तो आप जो है कहें कि ठीक है हजारा सूबा बनना चाहिए, कोई इनकार नहीं है, हम कहते बने। हाँ, लेकिन वहाँ जी बशीर साहब, वहाँ की आवाम की अगर डिमांड आएगी, वहाँ की डिमांड आती रही है, वहाँ पे कितने मुजाहरे हुए, वहाँ पे आपने एक बात सुने, देखो आप मुझे, वहाँ पे लोग शहीद हो गए। ठीक है, सबसे पहले मेरी ये बात सुने कि जब ये खैबर पुख्तनख्वा नाम रखा गया, आपको पता है कि हमारी तरफ से 3 नामों की तजवीज थी, अब्बासीन पुख्तनख्वा, हजारा पुख्तनख्वा और खैबर पुख्तनख्वा। ठीक है, हजारे वाल ही 2 बंदे जो कमेटी में बैठे हुए थे, अभी जो आपने ना हमारे जो वजीरा लाते और एक साबिर शाह, ये पार्लियामेंट उस कमेटी 18वीं तरमीम के इन्हीं कमेटी में तो ये बैठे थे, हमारी तरफ से तीनों नाम की पेशकश थी
کہ آپ کوئی بھی نام رکھ لو، لہٰذا انہوں نے اس نام کو اوکے کیا اور پاس کر دیا. یہ تو ذہن میں رکھ لو کہ ANP نے خیبر پختونخوا نام نہیں رکھا. جو 18ویں آئینی ترمیمی کمیٹی تھی اتفاق سے اس میں جو ممبران تھے ان کا تعلق ہزارے سے تھا، انہوں نے خیبر پختونخوا نام رکھا، ہم نے نہیں رکھا. میں جواب دوں. جی رشید پٹیل صاحب. جی رشید پٹیل صاحب. رضوان نواز شریف نے اعتراض کیا تھا اس لیے خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے، اور MP نے نواز شریف کو خوش کیا تھا اور نواز شریف نے MP کو خوش کیا تھا. انہوں نے ہزارے وال کے حقوق کو پامال کیا. آج ہمارے ہزارے وال کی ایک تحریک بن چکی ہے، بابا ہزارے، اور دوسری ان کی جماعتیں چل رہی کام کر رہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں جس کو بھی اگر کوئی دیا مان لو. ٹھیک ہے دیکھیں رضوان صاحب، بنیادی طور پہ جماعتوں کو جو ہے اور سیاسی جو نمائندے ہیں ان کو ان کے رویوں سے پہچاننا چاہیے، نہ کہ ان کے امیجز سے یا جو امپریشنز کریٹ کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم MQM نے جو آج رویہ شو کیا ہے کہ انہوں نے جن کے اوپر ایک لسانی جماعت کا لیبل ہے، انہوں نے ایک قومی جماعت کا رویہ اختیار کیا اور انہوں نے ہزارہ میں موجود لوگوں کی آواز میں آواز ملائی اور یہ ریزولوشن جو ہے وہ ٹیبل کی. تو اس میں ہمیں اس کو سراہنا چاہیے، کیونکہ جب MQM کے نمائندے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کریں، نہ کہ صرف اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی اور ان علاقوں کی جہاں سے وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو بات انہوں نے کی کہ جو صوبہ ہزارہ کے 3 نام جو ہے اس کے انہوں نے 3 نام دیے تھے، ہم اس کو پریوی نہیں ہے، ہمیں اس راز کا پتہ نہیں ہے. اچھا، اگر فرض کریں ابھی اگر ایک چیز ہو جائے کہ ANP کہے کہ جناب دوبارہ ہم نام اس کا رکھتے ہیں، اب ہزارہ پختونخوا رکھ دیتے ہیں. اگر آپ اب ہزارہ پختونخوا رکھیں گے تو DI خان میں لوگ جو موجود ہیں، جو فاٹا میں موجود ہیں، جو کوہاٹ میں موجود ہیں، جو کہ دوسری زبانیں بولتے ہیں، ان کو اعتراضات آ جائیں گے کہ پھر آپ ہمیں کیوں نہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ لسانی بنیادوں کے اوپر نام نہیں رکھنے چاہیے، میرا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں اور باقی سب کو بھول جائیں. ہم اس لیے صرف ہزارہ کی بات کرتے ہیں کہ ہزارہ کے اندر کنسنسس ہے. تمام کے تمام ہزارے وال، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، چاہے وہ کسی رنگ نسل سے ہیں، وہ تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے اور اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج پروگرام میں جاتے ہوئے بشیر جان بھی نعرہ لگا کے جائیں گے، ہزارہ صوبہ زندہ باد. اسٹیڈیم میں 10 میرے نعرے سے ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. MQM نے تو آواز اٹھائی ہے پارلیمنٹ میں ہزارہ صوبے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبے بننے چاہیے. یقینی طور پہ آوازیں آ رہی ہیں بہاولپور سے بھی کہ بہاولپور صوبہ بحال کیا جائے جو اس کی پہلے پرانی حیثیت تھی، اور دوسرا سرائیکی صوبہ. اس میں ایک بحث ضرور جاری ہے کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے یا جنوبی پنجاب جو ہے وہ نام ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم فوکس ہو کے بات کر رہے ہیں ہزارہ صوبے پہ، تو اس لیے اسی پر فوکس رہیں گے، باقی چیزوں پہ نہیں جائیں گے. سیاسی طور پہ کیا MQM کو کوئی فائدہ ہوگا کہ MQM نے آواز اٹھائی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل MQM کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا اور ہونا چاہیے. جہاں پہ کریڈٹ جانا چاہیے وہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے. منافقت کی سیاست. اچھا، بابا حیدر زمان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ یعنی آپ کی پارٹی کی بات کرتے ہیں جس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں اور پارٹی کا نام ہے تحریک صوبہ ہزارہ، تو ہم مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ کاف لیگ کی سپورٹ جو ہے آپ کو رہی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کاف لیگ کا ایک ونگ بن گیا ہے یہ. اس کے بعد جو ہے آپ نے خود اپنی پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی بنا دی ایک تحریک کے بجائے. آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنے آپ کو جو ہے رجسٹر کرایا. تو آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، یا آپ خود الیکشن میں پہلی بار جائیں گے؟ ہمارا جھکاؤ ہزارے کی عوام کی طرف ہے. اچھا، بنیادی طور پہ. اب آپ نے بات کی کہ ہمارے ساتھ کاف لیگ کے لوگ تھے دوسرے. دیکھیں، MQM نے جب یہ قرارداد پیش کی انہوں نے بہت سارے چہروں سے نقاب اٹھائے ہیں، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. کاف لیگ ہم سے جدا ہوئی یہ اصرار کرتے ہوئے کہ ہمارا موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس معاہدے کی بنیاد پر صوبہ ہزارہ بنایا جائے گا، اور ہمارا حکومت میں جانے کی ہماری واحد شرط ہے کہ صوبہ ہزارہ بنایا جائے گا. ہم لوگ بارہا ان سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ آپ کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ برائے کرم لوگوں کو اور ہمیں آپ دکھائیں تاکہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے. تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا تحریری معاہدہ تو نہیں ہوا لیکن ہمارا ایک زبانی معاہدہ ہوا ہے. پھر ہم نے کہا جی کہ اگر آپ کا زبانی معاہدہ ہوا ہے تو اس کی کوئی ٹائم لائن ڈیفائن ہوئی ہوگی، آخر یہ معاہدہ جو ہے یہ کب
جو ہے عمل اس پہ کیا جائے گا. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن بنیادی طور پہ وہ اپنی وزارتیں اپنی مشاورتیں لینے کے لیے جو ہے حکومت کے ساتھ شامل ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہزارے کی اس عوام کے اعتماد کو سنگین ٹھیس پہنچائی جس عوام نے ووٹ دے کر ان کو. بشیر جان صاحب سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، کس کو بینیفٹ ہوگا؟ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تخت لاہور پر ہے اور جنوبی پنجاب میں اس لیے جو بھرپور طریقے سے جو حمایت نہیں کر رہے کہ وہاں پہ ان کا شاید وزیر اعلیٰ نہ آ سکے، تو اسی طرح یہی الزام این پی پہ لگایا جاتا ہے کہ اگر جو ہے یہ ادھر صوبہ بنتا ہے تو ادھر سے آپ کو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں سیٹیں نہیں مل پائیں گی. رضوان صاحب، پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہزارہ ایسا صوبہ ہے جسے میرے خیال میں ہمیں پہلی دفعہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہم نے جیتی ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم جب وزیر اعلی شپ ہمیں نہیں ملتی نا، اس کی وجہ صوبہ ہزارہ ہوتی ہے. اگر اس حوالے سے آپ دیکھا جائے تو الگ ہونے میں تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ تانا آپ دے سکتے ہو کہ یار آپ الگ کر رہے ہو اس لیے کہ آپ کی سیٹیں نہیں ہیں. دیکھیں، جہاں تک محرومی کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، پیر صاحب ارشاد کا تعلق ہزارے سے تھا، مہتاب عباسی کا تعلق ہزارے سے تھا، یعنی کئی دفعہ وزیر اعلیٰ ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ اگر ڈویژن اتنے سارے ہیں اس حوالے سے یہ نہیں. بہرحال ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہاں کی عوام، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، 1 سال میں 6 مہینے میں ہم کہتے آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ اتنے سیٹیں جیتے کہ ان کو نہ ایم کیو ایم کی ضرورت پڑے نہ ہماری پڑے، بلکہ ان کے اپنے نمائندے کھڑے ہو. عوام کی حمایت میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کہیں. جی کہ جی اس سے پہلے ہمارے وزیر اعلیٰ رہے مختلف جماعتوں سے، یہ چیز حقیقت ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی جماعتوں میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ یرغمال ہوتے ہیں بڑی جماعتوں کے ایجنڈاز کے. وہ اپنے علاقوں کے حقوق کی پاسداری اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو سینٹر ہوتا ہے، جو بڑی جماعت کا سینٹر ہوتا ہے، اس کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا قربانی دی جاتی ہے چھوٹے علاقوں کی. مثلا ہمارے لوگ شہید ہوئے، 7 لوگ ہمارے شہید ہوئے، آج تک ان کی FIR درج نہیں ہوئی. ہمارے جو نمائندے 21 نمائندے صاحب لفظوں میں ایک بات یہ بھی کریں کہ اگر آپ کے لوگ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی جو ہے پروونشل اسمبلی میں نہیں ہوگی کہ آپ جو 2/3 اکثریت جو لا کے اگلی اسمبلی کے اندر جو ہے صوبائی سطح پر جو ہے ہزارہ صوبہ لا سکتے ہیں. وہ قرارداد پیش ہوگی، لیکن اگر پشاور سے یا اس سے ملکہ علاقوں سے جو لوگ موجود ہیں وہ اگر نہیں چاہیں گے تو اس وقت بھی نہیں ہو سکے گا. ایک بات، ایک تو وہ سیکنڈری بات ہے کہ وہ کیسے، اس کی بھی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارے ہزارہ سے 2 لوگ ہیں اس وقت جو کہ ANP کے پلیٹ فارم پہ، جو کہ ایک جیتا ہے اور ایک الیکشن جیت کے. لیکن آپ ان کا رویہ دیکھیں ان لوگوں کی طرف کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے، جو قاضی اسد ہے، اس نے قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی میں 8 سے 1.5 سال پہلے، لیکن وہ ردی کی ٹوکری میں پڑی ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں ہم سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی نمائندوں کو ان کے رویوں سے پہچانیں گے. ہزارہ قومی جرگہ پاکستان وقار حسین شاہ صاحب. جی، بات اصل میں رضوان صاحب یہ ہے کہ جس طرح بشیر جان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ اتنے اپنے صوبائی اور قومی میں ممبر لے کے آ جائیں اور آپ کر لیں جیسے آپ نے بھی فرمایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی KP کے جو خیبر پختونخوا نام رکھا تو انہوں نے تمام پارٹیوں سے بھیک لے کے اور اپنی قرارداد منظور کروائی اور کنسٹیٹیوشن کیا. ایک منٹ سن لیں جی. دیکھیں اسی طرح ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے پاکستان کی تمام پارٹیوں سے، سیاسی پارٹیوں سے کہ جی ہمارا جو حق ہے، ہمارا جو بنیادی اور عوامی حق ہے، جو عوام کی بے حد ڈیمانڈ ہے صوبہ ہزارہ کی، تمام عوام کی، نہ صرف صوبہ ہزارہ میں ہزارہ ڈویژن میں رہنے والے بلکہ پورے پاکستان میں رہنے والے ہزارے وال جو ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. تو اس پہ اگر متحدہ قومی کمیٹی نے یہ کیا ہے، ایک بات تھوڑی سی کہ ہمیں افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ کام کیا کہ جو اپنے بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کا انڈکشن میں بھی پتہ چلے گا مسلم لیگ کو کہ صوبہ ہزارہ میں ان کا کیا مورال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارے پیٹھ پہ خنجر گھونپا، کیونکہ ہزارہ جو تھا وہ مسلم لیگ کا گڑھ کہلاتا تھا، مگر انہوں نے صرف اپنی خواہشات کے احترام میں ہمارا استحصال کیا. اور آنے والا جو وقت ہے وہ اسی کا ساتھ دے گا کہ جو ہزارے وال قوم کا ساتھ دے گی، جو بھی سیاسی پارٹی، جیسے فضل الرحمان صاحب نے بھی تائید کی اس کی، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو پارٹیاں بھی اس قرارداد کی حمایت میں آئیں گی اور اسمبلی میں ساتھ دیں گی جو متحدہ قومی موومنٹ نے پیش کیا، ہم ان کے ساتھ. میں آپ کی طرف آؤں گا. میں رشید گوڈل صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی رشید گوڈل صاحب، مجھے اب یہ بتائیے، اور عوام بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ خالی قرارداد پیش کرنے سے کیا یہ نئے صوبے بن جائیں گے؟ اس کا آئینی اور ٹیکنیکل جو طریقہ کار ہے وہ بھی ذرا واضح کریں. میں رضوان بتاؤں کہ قرارداد پیش کی جاتی ہے تو اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بل پیش کیا تھا، ہم نے قرارداد جمع کرائی، اس کے 2 دن بعد بل جمع کرا دیا۔ بل میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 239-4 جو اس کا سیکشن 4 ہے، اس کو اومٹ کر دیا جائے اور اس کا حق جو ہے پارلیمنٹ کے پاس آ جائے، پارلیمنٹ ڈبیٹ کرے، اس کے بعد اس قرارداد کے لیے رائے شماری کرے، رائے شماری کر کے پھر اس کے بعد اسمبلی میں جائے گا، اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس سائن ہونے جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے 2 قرارداد جمع کرائی ہے نا، ہم نے ہزارہ کی اور جنوبی پنجاب کی۔ جنوبی پنجاب میں تو ہم نے کہا ہے وہاں پہ کیونکہ ایک پروونس بنتا ہے، 2 بنتے ہیں، یا بھاولپور بنتا ہے، سرائیکی بنتا ہے، واسف بنتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ بھی جنوبی پنجاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس قرارداد میں کہا کہ اس میں ریفرنڈم کرایا جائے۔ ہزارہ میں ہم نے کہا ریفرنڈم کی ضرورت نہیں، رائے شماری کرائی جائے، اور رائے شماری کیوں کرائی جائے؟ جہاں پہ لوگوں پہ ظلم ہوگا، جہاں مظلوم عوام ہوگی، آواز وہیں سے آئے گی۔ آواز جب وہیں سے آئی تو الطاف حسین بھائی نے، قائد الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ سرائیکی صوبے کے حق میں بات کی ہے، ہمیشہ ہزارہ کی بات کی ہے۔ لوگ جہاں مظلوم ہوں گے، جہاں احساس محرومی ہوگا، ہم وہ وقت لے کے آئیں گے جب کہ ملک میں احساس محرومی ختم نہ کیا جائے، اور نہ کرنے کا مسئلہ یہ کہ ملک خدا نہ خواہشہ توڑنے کی شادی ہے۔ اگر صوبے مضبوط ہوں گے، لوگ مضبوط ہوں گے، تو پاکستان انشاءاللہ مضبوط ترین ملک ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ رشید گوڈل صاحب۔ اس پہ تھوڑا تفصیل سے انشاءاللہ آپ اب اسلام آباد میں کراچی آ جائیں، جو ایم کیو ایم کے ایم این ایز ہیں، تو ہم اپنے شو میں بھی بات کریں گے، ٹیکنیکل طور پہ بات کی جائے گی کہ صوبے کے پاس جو اختیار موجود ہے 2/3 اکثریت کا، آپ ظاہری بات اس پر بل پیش کر رہے ہیں جبکہ پارلیمنٹ کے پاس چلا جائے۔ 239/4 کو اومٹ کرتا ہے۔ جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی ذرا یہیں اس کو کلوز کرتے ہیں۔ فدا حسین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ بنیادی طور پہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے رویے جو ہیں چھوٹے علاقوں کی طرف غیر منصفانہ اور امتیازی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے نمائندے ہوتے ہوئے اور نواز شریف ایک ایسی جماعت کے لیڈر ہوتے ہوئے جس جماعت کو ایبٹ آباد نے پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے سپورٹ کیا اور ان کے بڑی تعداد میں نمائندوں کو وہاں سے الیکٹ کیا، انہوں نے جو ہے سر جو ہے اس کو اگنور کیا ان نمائندوں کی آواز۔ تو اسی کے نتیجے میں ہم نے تحریک صوبہ ہزارہ ایک اپنی جماعت قائم کی ہے تاکہ ان لوگوں کی آواز کی باقاعدہ نمائندگی کی جا سکے۔ تحریک کو چھوڑے، خیر ہزارہ صوبہ زندہ باد کا نعرہ میں نے کہا تھا آپ لگائیں گے۔ ایک بات میری یہ سن لے کہ آپ تو اس بات کو سیریز لے کے جیسے ان کی ہم نے قرارداد جمع کرائی ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور پھر رائے شماری ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو رائے شماری میں کس طرح پاس ہوگی؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ سیاست میں منافقت اچھی بات نہیں ہوتی، یہ ناممکن ہے جس طریقے سے انہوں نے کرا ہے۔ البتہ یہ ایک طریقہ ہے کہ وہاں کی عوام چاہے، وہاں کی عوام، لیکن اس سے کم سے کم یہ ضرور ہوا کہ پردہ اٹھا ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ ہزارہ صوبہ چاہتے ہیں، کون لوگ نہیں چاہتے۔ یہ بات جو ہے سامنے قرارداد سے اٹھا ہے، ایسی ایک قرارداد نہیں، یہ تو آپ کی کہنے کی بات ہے، یہ قرارداد پہلے بھی جمع ہوئی ہے۔ میں اینڈ کر رہا ہوں پروگرام کا، کراچی میں کچھ ہلکی پھلکی موسیقی سننے میں آ رہی ہے این پی اور ایم کیو ایم کے درمیان پچھلے 2 دن کے اندر۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں، وہ آپ لوگ کی خواہشیں انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا زندہ باد، تمام پختون زندہ باد، چاہے وہ ہزارے میں رہتا ہو چاہے پشاور میں رہتے ہو، ہم سب پختون ہیں، چاہے جن کو بولتے ہو چاہے پشتو بولتے ہو۔ ہزارہ جو ہے کوئی پختون نہیں ہے، ہم کسی زبان کی بات نہیں کر رہے، تعصب کی بات ہی نہیں کر رہے۔ عام آدمی کی جو ہزارہ میں پشتو بولنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہزارے میں 40% لوگ اور اس کو اس احساس محرومی سے دور کیا جائے، اس احساس محرومی سے دور کیا جائے۔ گئی بات ابھی جو میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہزارہ ڈویژن میں ہمارے نہتے بھائیوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت ایک بڑی سیاسی پارٹی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہاں فوجی عدالتیں قائم کی جائیں؟ آج کراچی میں اگر ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، جی بہت بات ہوتی ہے، تھینک یو ویری مچ آپ کا، خاص طور پہ فدا حسین صاحب جو کہ ہمارے مہمان تھے ایبٹ آباد سے یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات کروں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔